اپنی امت کو وہ خزانے عطا فرمائے ہیں، اگر امت ان خزانوں کو لے لے اور ان کی قدر کرے تو ایک امتی کے پاس اتنا بڑا خزانہ کہ سارے کافر دنیا کے جمع ہو جائیں ایک مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ وہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے۔ اس نام میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ساری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ اس نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک اس دنیا پر فنا نہیں ہے جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن جب اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ اللہ اتنا طاقت رکھتا ہے، اس کی طاقت کی برکت سے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے اور ستارے جگمگا رہے ہیں اور زمین سب کچھ اگا رہی ہے ایک مومن کے اللہ کہنے کی قوت سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا لفظی معنی تو ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، فرماتے ہیں مراد اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام اسی کی برکت سے آسمانوں میں بھی نور ہے، زمین میں بھی نور ہے۔ بظاہر تو ہمیں سورج سے دن کو نور نظر آتا ہے، رات کو چاند سے نور نظر آتا ہے، یا ستاروں سے ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لفظ اللہ کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں نور ہے۔ جیسے بات واضح ہو گئی کہ ایمان والا جو اللہ کہہ رہا ہے، اسی اللہ کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ ایک حدیث ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، میں نے ان کی کتاب میں یہ پڑھی کہ زمین سے اگنے والا کوئی بھی سبزہ ہو، وہ ایک تنکا ہے، ایک پودا ہے، یہ ایک درخت ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس وقت تک یہ سرسبز ہے۔ جو پتا اللہ کا نام لینا چھوڑتا ہے، جو ٹہنی اللہ کا نام لینا چھوڑتی ہے، جو درخت اللہ کا نام لینا چھوڑتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو کسی پتے کے سوکھ کر گرنے کی وجہ، کسی درخت کی ٹہنی کے سوکھنے کی وجہ، کسی پورے درخت کے سوکھنے کی وجہ اللہ کا ذکر کا چھوڑنا ہے۔ تو گویا درخت کو بھی جو حیات ملی ہے اللہ کے نام کی برکت سے ملی ہے۔ اسی طرح ندیاں چل رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں، تو جب تک پانی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے پاک بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے۔ جب یہ اللہ کا نام چھوڑتا ہے تو پانی بدبودار بھی ہو جاتا ہے، ناپاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو پانی کی زندگی بھی اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا نام لے رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا سے نکلنے والے جو پانی ہے
ان میں سے سب سے زیادہ برکت والا پانی وہ زمزم کا پانی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کی جڑ سے وہ نکل رہا ہے، اور جتنا اس پانی میں اللہ کا ذکر ہے اتنا کسی پانی میں نہیں ہے۔ دیکھتے رحمتیں وہاں سے نکل رہی ہے، ساری کائنات میں پھیلتی ہے۔ جتنا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا کوئی پانی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اس وجہ سے پانی کو، عام پانی کو 1 سال کے بعد دیکھیں وہ خراب ہوگا، لیکن زمزم والا پانی آپ اس کو 10 سال کے بعد بھی دیکھیں اسی طرح تر و تازہ ہوگا جس طرح آپ تازہ نکال کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا اللہ کا ذکر یہ پانی کرتا ہے اتنا کوئی پانی نہیں کرتا۔ تو جب ایک درخت کی حیات، اسی طرح ایک پانی کی حیات اللہ کے نام سے ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قوت اور طاقت ایمان والے کی زبان سے نکلنے والے اللہ سے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو چڑیاں اپنی زبان میں آواز نکال رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں۔ بعض پرندے رات کے اخیر حصے میں ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس مرغ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مرغ کو ساتھ لے جاتے تھے، ساتھ رکھتے تھے۔ اب یہ اپنے وقت کا پورا پابند ہے۔ جب آدھی رات، اب سردیوں اور گرمیوں کی راتوں کے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب آدھی رات ہوگی تو یہ فوراً جاگ کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سحری سے رات کا جو حصہ ہے اس میں سے جو چھٹا حصہ ہے، بڑی رات ہو تو اس کا چھٹا حصہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹی رات ہو تو اس کا چھٹا حصہ چھوٹا ہوگا۔ مغرب سے لے کر صبح سحری کے وقت تک یہ رات ہے۔ رات کے چھٹا حصہ جیسے ہی شروع ہوگا پھر یہ شروع ہو جائے گا، اور جیسے رات ختم ہوگی دن شروع ہوگا، یعنی اذان کا وقت شروع ہوگا، تو پھر یہ تو مسلسل نمازی کو، ایمان والے کو جگانے میں اپنی صلاحیت خرچ کر دیتا ہے۔ دن کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ آپ کا اصل کام اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں قوت ہے، اللہ کے نام میں بڑی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ آتا ہے اور دروازے پر جب پہنچتا ہے اس کے لیے دروازہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ تو جن ہے، جنوں میں سے ہے، وہ اوپر سے بھی آ سکتا ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے جب دروازے پر آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی آج ہماری رہائش اس گھر میں نہیں ہے، آج ہماری پابندی ہے اس گھر میں داخلے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور اگر اللہ کا نام لیے بغیر دروازہ بند کیا گیا تو جب وہ رات کو آتا ہے کہتا ہے اپنے چیلوں سے آج ہماری رات کی رہائش اس گھر میں ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ اللہ کے نام کی اتنی قوت ہے کہ اللہ کا نام لیا دروازہ بند کرتے ہوئے، تو شیطان کو جو اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ طور پر بیان فرمائی، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ اور ایسا دشمن ہے جو انسان کے رگوں میں چلتا ہے، ایسا دشمن ہے جو نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، جو غلط راستے پر لگانے کے لیے اتنا کوشش کرتا ہے
لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ایمان والوں کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے ان پر حملے کروں گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے راستے سے ان کو دھوکے دوں گا۔ لیکن اللہ کا نام لیا جائے تو یہ دشمن بھی ہمت ہار جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی اتنی قوت ہے، اللہ کا نام اتنا بڑا قوی ہے کہ اسی نام کی برکت سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ گناہ کرتا ہے دل سیاہ ہو گیا، اللہ کا نام لیا دل صاف ہو گیا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ ان کے مسجد کی گھڑی خراب ہو گئی تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہ مسجد کی نظام الدین میں تھے تو اس مسجد کی گھڑی لے جاتے ہیں دہلی، وہاں جا کر بنواتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو گھڑیاں ہوتی تھیں تو ان کے نیچے ایک بوتل سی لگی ہوتی، وہ ہلتی رہتی ہے، اس کو گھنٹا کہتے تھے، تو اس سے چلتی رہتی تھی۔ وہ خراب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا بنوا کے لاتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی بیماریوں کے لیے شفا ہے یا جانوروں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بیچاری بیمار ہوئی کھڑی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ اس کو صحت دے گا۔ یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ جتنے بیٹھے تھے سب نے پڑھ کر دم کیا، گھڑی اسی وقت چلنے لگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی خراب نہیں ہوئی جب تک اس کا وجود باقی رہا۔ اللہ کے نام میں اتنی قوت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کا نام اس وقت اثر کرتا ہے جب انسان کا دل پاک ہو، جس زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے وہ زبان پاک ہو، پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مشہور مثال ہے کہ ایک بالکل دیہات کے علاقے کا رہنے والا، صحرا کا رہنے والا، جنگل کے علاقے کا رہنے والا ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، اس کو کہیں سے کارتوس مل گیا۔ تو پہلے تو اس نے غور سے دیکھا، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کسی درخت کا بیج ہے، پتہ نہیں کوئی کھانے کی چیز ہے، کیا چیز ہے، حیرانگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ ایک پرانا سمجھدار اس کو بزرگ مل گئے، بڑی عمر والے، ان سے پوچھا، چاچا جی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا مجھے یہاں صحرا سے ملی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر تو اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ 2 شیروں کو بھی مار دیتا ہے، یہ اتنی صلاحیت والا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں تو اس کو عام سی چیز سمجھ رہا تھا، اتنا قیمتی چیز ہے۔ اس کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں کتے کا بچہ اس کے پیچھے لگ گیا، پہلے اس کو بھگاتا رہا، جب تنگ آ گیا تو اس نے اس کو کہا تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے کہ وہ 2 شیروں کو بھی اکٹھے مار دیتا ہے، تو بچہ ہے کتے کا، تجھے ماروں گا تو ملے گا ہی نہیں۔ تو وہ کتے کا بچہ کیا سمجھتا، وہ مزید اس کے قریب ہونے لگا، اس نے غصے سے وہی کارتوس نکالا اور اس کو مارا۔ جیسے مارا اس کے لیے تو ایسے تھا جیسے اینٹ کا بٹا ہوتا ہے، بس اس کو لگا اور جا کر ایک طرف گر گیا، کتے کو اور غصہ لگا، وہ چڑھ گیا۔
اب کسی طرح اس سے جان چھڑا کر جب آگے گیا تو اس کو وہی بزرگ مل گئے. اس نے کہا کہ چچا جی آپ نے مجھے سچی بات نہیں کی، آپ نے دھوکہ دیا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ شیر کو ماریں گے تو 2 شیر اکٹھے مر جائیں گے. اس نے تو کتے کے بچے کو نہیں مارا تو شیر کیسے مرے گا؟ اس نے کہا بیٹے آپ کو پتہ نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن ایسے مارنے سے اثر نہیں کرے گا. جب اس کو بندوق میں ڈال کر مارے گا تو پھر 2 شیر بھی مر جائیں گے. اللہ والے یہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نام میں صلاحیت اعلیٰ درجے کی ہے، قوت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن تب جب دل پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، اس کے بعد اللہ کا نام لیں گے. اسی اللہ کے نام لینے کی برکت سے اولیاء اللہ کے کرامات واضح ہوئی. قرآن مجید میں ایک کرامت کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، بلقیس جو قوم سبا کی بادشاہ تھی. لمبا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس کو پیغام بھیجا کہ تو فرما بردار ہو کر آ جا ورنہ آپ پر ہم چڑھائی کر دیں گے. اس نے سونے کی کچھ اینٹیں بھیجی، جواہرات بھیجے کہ دیکھتے ہیں اگر بادشاہ ہے تو مرعوب ہو جائے گا، اگر اللہ کا نبی ہے تو پتہ بھی چل جائے گا. تو جب وہ ہدایہ لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تک یعنی 5 کلومیٹر تک ایک سولنگ بنوا لی ان کے آنے سے پہلے سونے اور چاندی کی اینٹوں کی. اور کیونکہ ان کے تابع جنات بھی تھے تو جنات کو حکم فرمایا کہ عجیب الخلقت، عجیب شکلوں والے مختلف قسم کے جانور لے آؤ. وہ جانور لے آئے تو یہ 3 میل تک انہوں نے کنارے پر جانور باندھ دیے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں پر گوبر کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، وہاں چارہ کھا رہے تھے، اپنا کھانا کھا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا 2-4 اینٹیں ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم کیا ہدیہ پیش کریں گے، انہوں نے پھینک دی مجھے اور آ کر وہ جواہرات پیش کیے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہدایہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ، فرما بردار ہو کر نہیں آتے، میری بادشاہت کو نہیں تسلیم کرتے تو میں آ رہا ہوں. وہ چلے گئے، مجلس میں بیٹھے تھے. اچھا بلقیس کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا بھائی ہماری امان اسی میں ہے کہ ہم چلے جائیں، جا کر فرما بردار ہو جائیں. وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلی. اس کا ایک تخت تھا، اس نے وہ تخت ایک کمرے میں رکھا جو اس کے محلات کے اندر خاص کمرہ تھا، اس میں رکھوایا. اس پر جواہرات تھے، سونا چاندی لگے ہوئے تھے، خاص قسم کا تخت تھا. اس کے سارے تالے لگوائے. وہاں سے جب چلی تو یہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کو ساری اطلاع دے رہا تھا، ہدہد، کہ وہاں سے اب چل پڑے. تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں مجلس میں بیٹھے لوگوں کو فرمایا، جس میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، فرمایا کہ اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا. تو عفریت جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی یہ مجلس لگی ہوئی ہے آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، میں اتنا پاور رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا دوسرے ملک سے. قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم انا آتیک بہ قبل ان تقوم قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک وہاں اللہ والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے تھا. مفسرین فرماتے ہیں یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم کے ذریعے سے اس نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے زمین پھاڑ کر نیچے سے وہیں سے ظاہر کر دیا.
یہ اسم اعظم کیا ہے؟ یہی اللہ کا نام ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نام ہے، اس نام کے ذریعے سے اللہ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ برتن پاک ہو۔ دودھ تب تک کام آتا ہے جب پاک برتن میں ہو، ورنہ دودھ تو دودھ ہے، اگر غلط برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ دودھ اپنا اثر نہیں دکھاتا، خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں برکات ہے، اللہ کا نام نور سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے نام میں بڑی صلاحیت ہے، بڑی قوت طاقت ہے، لیکن یہ زبان جس زبان سے سارا دن جھوٹ نکلتے ہیں، غیبت نکلتے ہیں، آج کل یہ سیاست کا انتشار اور جھگڑے فساد چل رہے ہیں، تو ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، تو یہ زبان ہماری ناپاک ہو رہی ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، زبان ہماری ناپاک ہو رہی ہے، زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، ہمسائے کو، دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے، زبان ناپاک ہو رہی ہے۔ اور دل میں دنیا کی محبت ہے، اور دل میں مال کی محبت ہے، گناہوں کے جذبات ہیں، شہوات کا غلبہ ہے، تو یہ دل ناپاک ہے۔ تو ایسے دل اور ایسی زبان سے یہ نام لیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کارتوس والا نوجوان کارتوس ویسے مارتا تھا۔ تو جب دل پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا قوت سلیمان علیہ السلام کی امتی کو دی تھی اس سے زیادہ قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں موجود ہے، اس سے زیادہ قوت موجود ہے آپ کی برکت سے۔ اس لیے ضروری ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ، ہمارے پاس اتنا بڑی نعمت، ہم وقت گزارتے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آفات میں مبتلا ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، خزانہ موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب عام سی بات ہے جو بچے کو بھی سمجھ آتی ہے، کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہو، 2 لاکھ، کروڑ روپیہ ہو، 1 ارب روپیہ ہو، اور وہ گلے میں پھینک دے، اس کی حفاظت نہ کرے اور اس کو بینک میں نہ جمع کرائے، اپنے گھر میں نہ رکھے، تو محض گلی میں اس کو رکھنے سے اس کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ یہ ارب روپیہ میرا ہے، لوگوں کو بتاتا رہے یہ ارب روپیہ میرا ذاتی ہے، میری ملکیت میں ہے، میں نے خود کمایا ہے، اس کے اس طرح کی گفتگو سے، تقریر سے نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ دوسروں کو ہوگا۔ جب تک وہ اپنے خزانے میں نہیں رکھے گا، صحیح طور پر اس کو خرچ نہیں کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس یہ لاکھ ارب یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام کی قوت اس سے بڑی ہے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کا نام، اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم اس خزانے سے برکات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو، زبان کو، آنکھ کو، کان کو پاک کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، تو اس زبان سے نکلنے والا اللہ کا نام اثر رکھے گا۔ اور دل میں دنیا نہ ہو تو دل میں جب یہ اللہ کا نام جاتا ہے اور دل سے جب زبان کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اس کی تاثیر اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ خالی نہیں آتا۔ اور کسی کے لیے بھی 2 لفظ بول دے، قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کے اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ ہمارے سب کے پاس یہ خزانہ موجود ہے، سب ایمان والے ہیں۔ آج ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے دل کو، زبان کو پاک رکھیں گے۔ یہ جو دل اور زبان کی پاکی ہے، عجیب بات ہے کہ اس کا علاج بھی لفظ اللہ ہی ہے، اللہ کا نام ہے، اسی کے ذریعے سے دل پاک ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو مانجنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، دل کو چمکانے کا آلہ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے مہینے کے بعد یہ مجلس ہوتی ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے نفع نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے، سب سے بڑا دنیا آخرت کا احسان یہ کیا کہ ہمیں اللہ کا نام دے کر گئے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔